کپڑا بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود العقویہ ونقاوت العقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووصیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات کو جبریل گواہی کے طور پر 12ویں کی بارگاہ میں لے جائے. نہایت واجب احترام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزیزان مظلوم کربلا، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تاریخی عظیم اجتماع میں دوسری مرتبہ خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا، کرمانی صاحب کا، حضرت شرازی صاحب جتنے ہیں کہ جنہوں نے وقت پر ممبر عطا کیا. ابتدائی حصہ شان رسالت پر اور انتہائی حصہ ولایت علی ابن طالب علیہ السلام پر. پچھلے سال میں نے غالباً جناب ابو طالب پہ گفتگو کی تھی. میرے پاس سی ڈی تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ایک سی ڈی یہاں رکھی ہوتی ہے. مجھے یاد پچھلی دفعہ جناب ابو طالب پہ گفتگو کی تھی. آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا مذہب بارود سے نہیں درود سے پھیلا ہے. مولا کو سبت کی یہ مذہب حق کا تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے. یہ عظیم مذہب، ہمارا عظیم مذہب، مذہب شیعہ کسی کی گستاخی کر کے نہیں، اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان اور 14 معصومین کے اعلان کے بعد یہ تاریخی مذہب آیا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ابھی تک زمانہ پہلے رسول کو نہیں سمجھ سکا تو آخری محمد کو کیا سمجھے گا؟ توجہ، یعنی جو سلسلہ ختم نبوت ہے اور عالمین کے معصومین میں سے ہے، ان میں سے پہلا محمد جو خاتم النبیین ہے. زمانہ کیا جانے میرا سر کائنات کیا ہے. گفتگو میں نے شروع کر دی. زمانہ کیا جانے میرا سر کائنات کیا ہے، فخر موجودات کیا ہے، کونین کعبہ. اگر آپ نہ بولے، لکھنے والے لکھیں گے کہ شیعہ رسول اللہ پہ نہیں بولتے، علیہ السلام پہ بولتے ہیں. ہمیں وہ زبانیں کاٹ نہ دیں جو اپنے رسول پہ نہ بولے. زمانہ کیا جانے سر کائنات کیا ہے، فخر موجودات کیا ہے، کونین کعبہ کیا ہے، زادہ کا بابا کیا ہے، بیک رسول جمال کیا ہے، مجموعہ تو کمال کیا ہے، فاریہ صبر سگلال کیا ہے، عرب کا سلطان کیا ہے، وہی کا ترجمان کیا ہے، رہبر شریعت کیا ہے، پیغام حریت کیا ہے، دانائے سبل کیا ہے، مولا کل کیا ہے، عشق اول کیا ہے، حسن اول کیا ہے، خلق اول کیا ہے، خلق اول کیا ہے، شرف اول کیا ہے، حرف اول کیا ہے. وہ نبی جو چلے تو قرآن، جو بیٹھے تو قرآن، جو سوئے تو قرآن، جو جاگے تو قرآن. اے سعودی عرب کے دودھ پہ پل پل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ابو جہلوں کی اولادوں، یہ جب تک چپ رہے یہ مصطفیٰ رہتا ہے، یہ بول پڑے تو کتاب خدا ہے. ہائے ہائے بسم اللہ حیدری. اور آپ کو سلام جناب سیدہ سلام مولا آپ کو سلام. بسم اللہ بیٹھے یا رسول اللہ.
جناب سیدہ گواہ میں اس وقت تک کوئی 175 مجالس پڑھ چکا ہوں، 8 تو میرے عشرے تھے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یہ طاقت مجھے میرا علی عطا کرتا ہے، یہ جب تک چپ رہے مصطفیٰ رہتا ہے، یہ بول پڑے تو کتاب خدا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، مانا آپ نے بھی نبی کو، مانا ہم نے بھی رسول اللہ کو، آپ نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا، زوری کے حق بات میں چیخ کروں، آپ نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا، ہم نے بھی اسی خاتم نبیین کا کلمہ پڑھا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں معافی کے ساتھ آپ کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ۔ آئے خائر نے کہا فرمایا اپنے چولے پر پاک بھی آپ کو سامنے رکھے، پی ٹی وی ہوم شب عاشور پر کرامت باز حیدری شیعوں کا یہ ادنا سا خطیب، میں نے آن دا ریکارڈ یہ جملہ کہا ہے جسے پورے عالم اسلام کی شیعت نے اور سنیت بھائی نے انتہائی خوبصورت انداز سے سنا کہ میرے مسلمان بھائیوں مجھے قسم رب علی کی، چونکہ میری مجلس مکمل نہیں ہوتی جس میں ذکر ابو طالب نہ ہو۔ بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں یہ نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ وارث قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو یہ نبی، ہاتھ اٹھاؤ، یہ نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ بیٹا کیمرہ گھما تاکہ پتہ چلے دنیا کو یہ نبی قرآن ہے کہ نہیں، یہ وارث قرآن ہے کہ نہیں۔ یہ قرآن میں دیتا ہوں مسجد میں رکھا ہوا قرآن شیعہ کو دیتا ہوں، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ۔ آپ تھکے تھکے لگتے ہیں، بیٹا تھوڑی آواز کھولے، قرآن کو کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ سنی کو دوں قرآن کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ وہابی بھائی کو دوں قرآن کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ ہر مسلمان کو قرآن دیتا ہوں، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ تو مروان کی تاریخ کے ٹکڑے چبا چبا کر ابو طالب کو کافر کہنے والے سقیفہ کے بدنام زمانہ مورخو اور کرامت باز حیدری سرگودا پہ چیلنج کر رہا ہے، ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میرے دعوے کی دلیل دے۔ اگر تمہیں تمیز ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، اللہ نے وارث قرآن ناطق قرآن محمد کو ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، اور آپ کو سلام بسم اللہ حیدری۔ تمہارے جوش میں کمی ہے، میرے نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت ہے عظمت ابو طالب پر نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ۔ ہاں میرے بیٹے وقاص، اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کبھی کھڑی نہیں دیکھی کیونکہ اس کے بعد مجھے جناب سیدہ گواہ 5 مجلس سے پڑھنی ہے، ایک سے باوجود میں مجلس پوری پڑھوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے نہ سوچا جو دھوپ میں بیٹھے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ علی موسموں کا محتاج نہیں ہے، آئے خائے جو موسموں سے ہار جائے اسے علی نہیں کہتے، علی والے موسموں کو شکست دے دیتے ہیں۔ کرمانی شاہ مولا آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ جہاں تک میری آواز جاری ہے اللہ حسن رضا بھائی کو شہد کلی عطا فرمائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں چند آیات سے میں قرآن پڑھ کے دنیا کو بتاؤں ہمارا رسول کیا ہے۔ تمہارا نبی 40 سال کے بعد بنا، تھوڑا بولو گے تو لطف آئے گا۔ میری کوئی برادری نہیں سوائے آپ کے، آپ کا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ شیعوں کا نبی آدم سے پہلے نبی ہے۔ سورہ بقرہ آیت کے نمبر 29 اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مسلمانوں آپ کے والد محترم جناب آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں تھے جب یاد حسین کے نانا کو دلایا گیا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے نوح کو ارسال کیا اس کی قوم کی طرف۔ پھر اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب عیسیٰ نے کہا بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو سورہ بقرہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا. اب میرا ساتھ دینا. اس کا مطلب یہ ہوا آدم بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. ساتھ دینا میرے چوک میں مجلس ہے. آدم بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. نوح بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ بھیجا جا رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آزمایا جا رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. عیسیٰ بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. تورات آ رہی تھی، نبی دیکھ رہا تھا. زبور آ رہی تھی، نبی دیکھ رہا تھا. انجیل آ رہی تھی، نبی دیکھ رہا تھا. قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. جبریل بن رہا تھا. پتہ نہیں کہ غور کر رہا ہے کہ نہیں. جبریل بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. میکائیل بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. اسرائیل بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. چاند بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. سورج بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا. نہ حجر تھا، نہ شجر تھا، نہ فلک تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ہوائیں تھی، نہ خلائیں تھی، نہ غوث تھے، نہ کلندر تھے، نہ عطاب تھے، نہ ابدال تھے، نہ پانی تھا، نہ کہانی تھی، نہ روانی تھا. بس مجھے کہنے دو جو اب بھی چپ رہا وہ جانے نبی جانے. بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ تھا. پاک بی بی آپ کو سمجھ مولا سلامت رکھے. نہ میرا بیٹا پیچھے سے نعرہ پتہ چلے سارے کٹھے ہو. اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا سلام. جی بسم اللہ. ہاں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. مولا سلامت رکھے. ہائے جیو سلامت. دیکھا آنکھوں کا اندھا ہے، عقیدے کا اندھا نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے جملے پہ. نعرہ حیدری جہاں تک قیامت پاس کی آواز جا رہی ہے. And now your examination of your face. اب آپ کے چہروں کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق. نہیں غور کیا جملے پر. اللہ کا دشمن مشرک ہوتا ہے، منافق نہیں. نبی کا دشمن کافر ہوتا ہے، منافق نہیں. نہیں غور کیا. علی کا دشمن منافق ہوتا ہے. جہاں تک قیامت بادشاہ کی آواز جا رہی ہے. بیٹا تھوڑی آواز کھول، چاہے کلیجہ پھٹ جائے. سرگودا بڑی دیر کے بعد آیا ہوں تو شیروں کی طرح پڑھوں گا. میرا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں 3 جملے کہنے لگا ہوں. پوری دنیا پہ نیٹ پر کرامت بادشاہ کے یہ جملے نوجوانوں نے شیئر کیا. میرے بچوں بزدل آپ بھی میرے ساتھ نہیں بولتا. قرآن توجہ. وضو کرنے وعدہ کرتے ہو میرے جوانوں، اگر دل کرے اٹھنے کو تو پھر کنجوسی نہ کرنا. وضو کرنے سے توجہ، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے. وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے. مولا صاحب نہ میرے بچوں تھکا ہوا نعرہ نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جبریل کے پر پہ رکھ کے نجف کے وانی کو سلامی دینے کے لیے پتہ چلے شاہینوں کے شہر میں حیدر کا نعرہ لگا. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. اتنی بلند سلوات پڑھیے. قرآن پڑھ. مجھے ایسے لگ رہے جیسے میں پہلی مجلس والا ہوں. سرگودا والوں پہ بھی آپ کو سلامت. قرآن پڑھنے سے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے. بسم اللہ بیٹا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ 10 روپے نہ سمجھنا. نا حسین آزماتا ہے. نامدار ہونے کے بعد طبیعت فرعون تو نہیں ہو گئی. یہ میں نے 5 دفعہ چومے ہیں. یہ ملنگ نے دیے ہیں. نہیں غور کیا جی بسم اللہ. آپ صرف دعائیں دیجئے.
مولا سلامت رکھے، کوئی میرا نوجوان اٹھ کے پیسے نہ دے، آپ سر دعائیں دیں، بس آپ کی دعا سے بڑی میرے لیے کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ بیٹے رکھو، آپ کی دعا سے بڑی میرے لیے کوئی جائیداد نہیں، اصل دولت ہوتی وہ ہے جو ولایت علی ہو۔ آئے ہائے نہیں غور کیا، ورنہ شداد کے پاس بھی بڑی دولت، فرعون کے پاس بھی بڑی دولت، نمرود کے پاس بھی بڑی دولت، یہ تینوں اللہ کے دشمن، نمرود بھی اللہ کے دشمن پہ بھی لعنت کیا کرو۔ کامل مسلمان وہ ہے جو پہلے اللہ کے دشمن پہ لعنت کرے، اور اللہ کا قانون ہے جسے مانتے ہو پہلے اس کے دشمن سے بیزاری کرو، اس لیے اللہ نے بسم اللہ سے پہلے تعوذ رکھا ہے کہ پہلے شیطان پہ لعنت کرو پھر مجھے رحمان مانو۔ پتہ نہیں کو کہاں سرات پر گئے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم نظر نیاز دیتے ہیں نا اپنے نوجوان نسل کے لیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے کراچی میں ایک مولوی کہتا ہے تم شیعہ سنی دونوں فارغ ہو، میں نے کہا جی وجہ؟ کہتے ہیں شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کے نام کی، ایک خاموشی نہیں میرے بچوں، شیعہ نیاز دیتے ہیں امام حسین کے نام کی، سنی نیاز دیتے ہیں رسول خدا کے نام کی۔ تو میں نے کہا کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ کہتا ہے نیاز تو اللہ کی ہوتی ہے، بندے کی ہوتی ہی نہیں۔ کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تیری اس عقلی خودکشی بھی قربان جاؤ۔ میں نے کہا حضور حافظ الحمدللہ، میں کہا ذرا سورہ اخلاص تو تلاوت کیجئے۔ اتنا بڑا جواب بھیجوں گا اس سرگودا میں، میرے جوان شیعہ سنی دونوں فخر سے نہ چلے، میں نے کہا نوکر نہیں، کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے کہا بے شک شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہتے ہیں اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ کسی سے جنم لیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ سرگودے والوں سو گئے ہو، میں نے جملہ کہہ دیا، کہتے وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میں نے کہا رک ملا، سعودی عرب کا سارا دودھ ابھی 1 منٹ میں نکال لے دو۔ میں نے کہا ملا بتا، تو کہہ رہا تھا نیاز اللہ کی ہے، وہ خود کہہ رہے میں بے نیاز ہوں، تبھی ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز حسین۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ دیکھیں پیچھے سے نعرے آ رہے ہیں، آگے چھپ بیٹھے مل کے سارے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تم کیا جانو میرا رسول کیا؟ خدا کی قسم اللہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت بیان کی ہے تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ آج زمانہ کہتے جی یا رسول اللہ کہنا ہے کہ نہیں؟ دیکھو میں خطیب شیعوں کا ہوں، وکالت بریلوی دوستوں کی کر رہا ہوں، چوک میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ کہنا ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی دونوں یا رسول اللہ پہ اکٹھے ہیں، کل بھی ہم ایک تھے، میری تو مت ہو جاؤ، آج بھی ہم ایک ہیں، نو کمپرومائز۔ اپنے رسول اللہ پر ماں نے بیٹے نہیں چنا جو ہمارے دل سے علی اور نبی کی محبت نکالے۔ ہم یاری مدد دینا ملا سے نہیں سیکھا، مولا سے سیکھا۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، توجہ، کبھی میرے رسول پر۔ آج اسی قرآن سے پوچھتے ہو یا رسول اللہ کہنا ہے کہ نہیں؟ یہ خاموشی نہیں، توجہ، زونی کے ہر بات پہ آپ نعرہ لگا جی۔ قرآن سے پوچھو یا رسول اللہ کہنا ہے کہ نہیں؟ قرآن سے پوچھو نبی مدد فرماتا ہے کہ نہیں؟ نبی تو کرتا ہے، نبی کو کیسے سلام پہنچتا ہے؟ نہیں غور کیا؟ نبی کو کیسے، بیٹا میرے تو مت ہو جائے کوئی بات نہیں، نبی کو کیسے سلام پہنچتا ہے؟ کیوں؟ ارے سلیمان نبی چونٹی کی آواز سن لے، نہیں غور کیا تمہیں بات؟ وادی نمل میں چونٹی، وادی نمل، چونٹی نے کہا اپنے پلوں میں گھس جاؤ، میری تو دیکھنا لشکر سلمان کچل دے گا۔ لمبا واقعہ نہیں، مختصر واقعہ وہ پڑھتا ہے جس کے پاس مواد نہ ہو۔ جناب سلمان آئے، لاکھوں چونٹیوں میں سے اسی کو اٹھایا، حالانکہ شکل ایک تھی جسم ایک تھا۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟
کیا کہہ رہی تھی؟ چونٹی نے کہا اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولو گے، کیونکہ آپ کے قریب رہ کر جھوٹ بولنا لعنتی کا کام ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جھوٹ نہیں بولوں گی، کہا پھر سچ بول۔ کہا سرکار میں یہ کہہ رہی تھی کہ لشکر سلیمان آ رہا، اپنے اپنے بلوں میں گھس تو کہیں کچل نہ دے، کہیں کچل نہ دے۔ توجہ، ایک خاموشی نہیں، توجہ، کہیں کچل نہ دے۔ جناب سلمان نے کہا مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ بھیا جان کل آپ 102 چک میں تھے، کہا مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کہا نہیں مولا آپ ظالم تو نہیں ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی معصوم تو نہیں ہیں۔ چونٹی کو پتا چل گیا صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کسی نے جملہ ملک صاحب سمجھا کہ نہیں؟ صحابہ اکرام کی عزت اپنی جگہ، وہ شیعہ نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کی عزت نہ کرے۔ ہم وہ زبان کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو نبی کے پاک صحابہ کی عزت نہ کرے۔ اور درکار پورے پاکستان کی ایجنسیز کری ہے، کرامت باز حیدری سر پہ قرآن رکھ کے اعلان کر رہا ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کے پاک صحابہ کا احترام نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں رب علی کی قسم جو صحابی کا احترام نہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو بطول کا احترام نہ کرے اس پہ بھی لعنت۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مولا سلامت رکھے حیدری، کیونکہ جن پر جناب بطول راضی ہے ہم شیعہ ان کا احترام نہ کریں، جن پہ جناب رسول راضی ہو ہم شیعہ ان کا احترام نہ کریں۔ یہ کہاں لکھا؟ اٹھایا ہاتھ پر۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بس وقت کہ سرکار میں کہہ رہی تھی لشکر سلمان۔ اچھا ساری باتیں چھوڑ، ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں، ساری باتیں چھوڑ۔ یہ جملہ میں نے شب عاشور کی مجلس پی ٹی وی ہوم پہ پڑھا، اپنے ممبروں پہ بڑھ کے مار رہا، بڑا آسان ہے۔ میں شیعوں کا نوکر ہوں، لیکن اگر پاکستان میں ماں نے ملا نہیں پیدا کیا جو کسی چینل پر بیٹھ کر کرامت عباس حیدری کو شرمندہ کر سکے، میں کیوں شرمندہ ہوں؟ میرے مولا نے مجھے کہیں شرمندہ کروایا ہے؟ توجہ نہیں فرمارے جملے پہ، اللہ اکبر۔ اٹھا۔ اچھا چونٹی ساری باتیں چھوڑ، جی اللہ کے نبی یہ بتا تو بلند ہے یا میں؟ اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے وقت ہی رک گئے۔ ہاں تو بلند ہے کہ میں؟ ایمان سے بتاؤ میرے پڑھے لکھے دوست، کیا نبی کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی بھی کہاں چونٹی کہاں نبی؟ کیوں میرے بچوں کہاں چونٹی؟ قریب رہنے والے تو بولو ہاتھ کھول لو بیٹا، مولا نے بڑی محنت کی ہے، خدا کا نام میرے قریب بیٹھ کے باندھے ہوئے۔ مولا سلامت رکھے، توجہ ہے مولا آپ کو سلامت بھئی کہاں چونٹی کہاں نبی؟ یہ خاموشی نہیں۔ مولا فرمایا اچھا یہ بتا تو بلند ہے یا میں؟ چونٹی نے کہا مولا کیا کروں، سچ بولوں تب بھی مرتی ہوں، جھوٹ بولوں تب بھی مرتی ہوں۔ نبی فرماتا ہے سچ بول، نبی سچے کو مارتا نہیں ہے۔ کس نے کہا رکھے تھے سچ بول کہ سرکار آج میں بلند ہوں، تیار ہو؟ بیٹا تھوڑی بات کہ آج میں بلند ہوں، کہ وہ کیسے؟ کہ سرکار آپ کے پاؤں ہیں وادی نمل میں، میرے پاؤں ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ آپ کے پاؤں ہیں وادی نمل میں ملک طاہر بھائی، اور میرے پاؤں ہیں آپ کے ہاتھ میں، آج میں بلند ہوں۔ اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل سورہ نمل بنا دے، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہوئی ہے۔ اے میرے علی کے گھر بیٹھ کر درجے بنانے والے تاریخ کے یتیموں، ارے جس چونٹی کے پاؤں سلمان کے ہاتھ میں آئی وہ تو قرآن کا سورہ بن جائے، اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے وہ علی اور ولی اللہ نہ بنے۔ تو جو ہے نا مل کے سارے بسم اللہ بیٹھو، مولا سلام رکھے، نعرہ حیدری، کہاں سلمان، کہاں فخر سلمان؟ جناب سلیمان بھی چونٹی کی آواز سن لیں تو مولوی کی شریعت نہیں پھڑکتی۔ نہیں غور کیا؟ ڈرنا نہیں ہے۔ This is my personal responsibility and I know what is my designation۔ میں جانتا ہوں میرا منصب کیا ہے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، مجھے ملا کو جواب دے رہا تھا
اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آرمی سورسز کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ ہمارے پاکستان کی آرمی کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کو اپنی زمان میں رکھے، اس لیے کہ جب یہ چلے جائیں انہیں نشان حیدر ملتا ہے، زندہ رہو تو غازی، مر جائے تو نشان حیدر، یعنی قانون بڑھ گیا، میدان کل بھی باپ اور بیٹے کا تھا، میدان آج بھی باپ اور بیٹے کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتنی بلند سلوات پڑھیے، بسم اللہ۔ مولا سلامت دیکھے 172 بجل سے پڑھنے کے بعد کوئی اتنے دل سے پڑھے گا تو مانوں گا یہ میری بیوی کی کرم لفظ ہے۔ ارے جس چونٹی کے پاؤں آگے میں ولایت پار، جس چیٹی کے پاؤں، میری تو دیکھو بیٹا، میری تو دیکھو، آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو، جس چونٹی کے پاؤں جناب سلیمان کے ہاتھوں پر آئے اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، اور جس علی کے پاؤں، لو بھائی میں شیعہ اور سنی کا آج فرق ختم کر دوں بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ جو آپ رضی اللہ علیہ السلام پہ بحث کرتے ہو نا، میرا پروگرام آ گیا ایک بہت بڑے مولوی کے ساتھ، سمجھ رہا ہوں میں باوضو کھڑا ہوں، مولا سلامت رکھے، کیو ٹی وی پہ پروگرام تھا معراج کا، معراج کے حوالے سے، وہ مجھے بار بار دیکھ کے نا، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، بڑا شریف صاحب ہوں، کسی کو کچھ کہتے نہیں، وہ مجھے بار بار دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اتنا زور سے کہے، میں کہوں اس کے کہیں دانت نہ باہر آ جائے، مجھے خطرہ تھا، بار بار دیکھے کوئی رضی اللہ کی محبت نہیں تھی، صرف میری خار میں رضی اللہ، بھائی ہم کوئی رضی اللہ کے خلاف ہے؟ رضی اللہ بہت اچھا ٹائٹل ہے، جس پہ اللہ راضی ہو جائے توجہ ہے، جس میں اللہ راضی ہو جائے وہ رضی اللہ، توجہ ہے، بار بار حضرت علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت اب سرگودے والوں ماشاءاللہ آپ قدیمی علماء کو سننے والے ہیں، اس تاریخی مجلس سے ہر بڑے عالم نے پڑھا ہے، میرا جملہ ضائع نہ جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کالجز کے یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں، میری مقدس بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اگر کوئی سنی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس شہدری کی بیٹی، جملہ میں کہنے لگا ہوں، جب مجھے اینکر نے پوچھا نا میرا عنوان تھا، کہتے جی علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل قبلہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ نہیں ابھی سارے نہیں جاگے، اب جس کو دھوپ میں بھی نیند آ جائے میں کیا کروں، دھوپ تو بندے کی نیند کھول دیتی ہے۔ میرے بچوں پھر جملے پہ غور کرو، میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر، حضور کی نالائن اوپر، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے، فوراً مجھے مولوی کہتے ہو بھائی پڑھ کر آیا کرو، وہ بڑا خوش ہوا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کہ شاید آج شیعوں کا یہ خطیب میرے قابو آ گیا۔ میں نے کہا قبلہ کیا ہوا ہے؟ کہتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ جبریل کو رضی اللہ کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا جی سوری، لمبے سفر کی وجہ سے میں بھول گیا تھا جبریل کو کیا کہنا چاہیے۔ کہتے وہ علیہ السلام ہے، وہ علیہ السلام ہے، وہ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا مولوی یہی رک جا، جو نبی کی نالین کے نیچے ہے اسے علیہ السلام کہہ دیا، جو علی کاندھوں پر ہے اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے بڑے پانی مولا اپنا سلام مل کے سارے مولا آپ کو سلام، جناب سید آپ کو سلام، برائے صحت و سلامتی قبلہ صاحب بلند، مولا آپ کو سلام، جو میرے لئے دعائیں کرتے ہو بی بی آپ کو سلام۔ تو جو ہے دوستو آخری فضائل کا جملہ معافی کے ساتھ، میں اپنا عقیدہ نہیں چھپاتا، کرامت عباس حیدری مر سکتا ہے، ولایت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ علامہ سید عرفان ابن شہید کے دو شاگرد ناصر عباس اور کرامت عباس، وقت بدل جائے، موسم بدل جائے، علی کے شیعہ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نماز میں علی آئے نماز باطل ہو جاتی ہے، علی کعبے میں نہ آئے وہ کعبہ نہیں رہتا، نماز کیسے رہتی ہے؟ تو جو ہے نعرہ حیدری، کہہ بیٹا ایک فیصلہ کرنے دو، یہاں کعبہ کس طرف ہے جی؟ کعبہ یہاں، اچھا ادھر کعبہ ہے، ملک صاحب میرا ساتھ دینا، فیصلہ کرنے لگا ہوں بھائی جو نہیں پڑھتے میں کبھی گالیاں نہیں دیتا، میرے مزاج میں نہیں ہے گالیاں دینا،
میں کفر کے فتوے نہیں دیتا، میں کسی کو حلالی حرامی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، میں کیوں پڑھتا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے دو آیتیں سن لیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ انعام، جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان نور ہے وہ سب ہے اللہ کا۔ اچھا پہلے سارے بتاؤ، نماز اللہ کی ہے نا؟ اللہ کے لیے ہے نا؟ جناب علی کی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چہروں پہ میری نظر ہے، پتہ تے ہون لگنا نا، ہاں رسول پہ تو سارے اٹھ کے بول رہے تھے، اب پتہ چلے گا نا امتحان۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا حضور اس طرف اللہ ہے؟ آپ کہیں گے سوال ہی بڑا چھوٹا ہے قبلہ، بچے کو بتایا ہر جگہ جگہ کا مالک اللہ ہے، ایسے ہی ہے، اس طرف اللہ ہے، اس طرف، اس طرف، چاروں طرف کائنات کی ہر چیز پہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نماز پڑھنے لگوں، مجھے روک کے کوئی نہ، نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض، ابھی رک جائے، اچھا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض، اچھا نہیں ہوئی، ٹھیک۔ نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت نماز فرض، کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بندہ بولے، بھائی مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، بھائی بوڑھا آدمیوں نہیں سنائی دیا، اچھا کعبہ اس طرف، اچھا چلے آپ کی بڑی مہربانی، میری اصلاح فرما دیا۔ اچھا کعبہ اس طرف ہے، ابھی تو آپ نے کہا تھا نماز اللہ کی ہے، نہیں سارے سمجھے نہیں، یا سمجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے، یا سمجھ کے بولنا نہیں چاہتے، دو ہی باتیں۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ نماز اللہ کی ہے، کعبہ تو خود غیر اللہ ہے، نماز تو اللہ کے لیے ہے، لیکن پھر بھی کہتے جب تک کعبے کی طرح منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ تو سوچ میں علی کو سوچنے والوں، کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، علی نہ ہو تو کعبہ نہیں ہوتا۔ ہائے اللہ اللہ، علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے۔ پیچھے سے نعرہ ہے، اگلے چپ کر گئے، بیٹا آواز کھول تھوڑی، علیم 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 علیم، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی علی محمد۔ بس میرا مولا پسند، بسم اللہ، نہیں بیٹھا مصائب پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا ہے کرمانی صاحب، تو ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے۔ دیکھو میں جتنا آہستہ پڑھوں گا آپ اتنے جوش سے سنیں گے، نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا، نہ اچھل کے ادھر، نہ میں نے ممبر کو توڑنا۔ کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، قرآن ہے شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے، ارے حیدر سے ہے گر بغض تو قبلہ بھی بنا، اور کعبہ تو جد اللہ کے ولادت کی جگہ جو ہے۔ صلوات پڑھی آل محمد پر، بس مولا سلامت۔ سجدہ میرے نبی نے بھی کیا، سجدہ میرے علی نے بھی کیا، سجدہ میرے حسین نے بھی کیا، لیکن اللہ جانے سجاد نے کیسا سجدہ کیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم نہ سجدہ، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے نعرے لگائے، ورنہ آج نعروں کا دن نہیں تھا۔ اللہ جانے سجاد نے کیسا سجدہ کیا کہ اللہ نے جبریل کو کہا زمین پر اعلان کر انت سید الساجدین، کیونکہ جب حسین نے سجدہ کیا تو 7 بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھی۔ مولا تمہاری بیٹیوں کے پر میری اصل پہچان مصائب ہے، میری بیٹیوں میں التماس کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا، میری بیٹیوں اتنی باپردہ ہو کر آؤ کہ لوگ آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دیں کہ یہ اس زینب کی کنیزیں ہیں جو 36 شہروں میں بھائی کے قاتل سے ایک چادر مانگ دی۔ ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو کی جو سیدزادے مجھے اجازت دینا، اور ایک نصیحت اپنے بچوں کو کر رہا ہوں، میرے بچوں مجھے فتوے کا حق نہیں، اپیل کر رہا ہوں جناب زینب کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا، شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی،
ہائی کر کے رہو جس کا نقصان ہوا ہے اس شراب کی وجہ سے. شکلین بھائی ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی جس سے اب بھی نہیں رونا آیا اس شراب کی وجہ سے. حسین کی غریب ہے شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی جو اب تک نہیں رو سکا. بیٹا ذرا ممبر ہٹا دے, ممبر ہٹا دو جلدی, ذرا ممبر ادھر بیٹا لے جاؤ جلدی جلدی. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ, ادھر بیٹا لے جاؤ. جی کوئی بات نہیں, مجھے پڑھنے دو. میں نے ہمیشہ مصائب سامعین میں آ کر پڑھا ہے. نہیں جو آگے بیٹھے ہیں ان کی گردنوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بیٹا پیچھے, میں جنونی ہوں مصائب کا, جنونی ہوں میں مصائب کا. اللہ تعالیٰ یا مجھے شہادت کی موت دو یا پھر بی بی زینب کے مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت دو. میری بی بی مجھے معاف کرنا. آج بتاؤں کتنا غریب ہے سجاد. آج کوئی جلدی نہیں میرے بچوں, ہاتھ نہ جوڑ. اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سامنے رکھے. آپ کو تکلیف ہو رہی تھی, میں نے محسوس کیا آپ کی گردنیں اٹھی ہوئی ہیں تو مجھے وہ یاد آ گیا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی. جو گردن اٹھاتا تھا تو سکینہ کی آواز آتی تھی, بھیا سجاد اور پاؤں نہ اٹھا تیری بہن مر جائے گی. مولا تمہیں کوئی غم نہ تھی. میرے بچوں کھول کے رکھنا. آج بیمار کا جنازہ ہے. بڑی دور دور سے کرمانی صاحب آج مہمان آئے ہیں, بڑی دور دور سے آپ کے مہمان آئے ہیں. بتاؤں آج کون کون آیا ہوگا. سجاد کا جنازہ نا میرے بچوں. آج بقیہ سے ایک بی بی آئی ہوگی جس کا ہاتھ یہاں ہے. ایک شام سے بی بی آئی ہوگی جس کے ہاتھ یہاں ہے. ایک اور چھوٹی بی بی آئی ہوگی جس کا ہاتھ یہاں ہے. بس میں تفصیل سے نہیں سن سکتا, مجھے مجبور نہ کرنا. جی 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 پڑھتا ہوں, کوئی بات نہیں. 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا لیکن میرے بچوں استقبال ایسا کرنا ہے جنازے کا. اگر مجھے آج اجازت دو, آپ مجھے اجازت دیں, آپ کی اجازت سے تو میں بہن اور بھائی کو ملا کے نہ پڑھوں. سجاد کی سفروں کی شریک جناب سکینہ کے مصائب بھی میری بیٹیوں کھل کے رونا مگر سروں سے چادر نہ اترے. اور بتاؤں سجاد کتنا غیرت مند ہے. سجاد کو مرض نہیں تھا, غیرت کا بیمار. پہلا جملہ میں صاحب کا پڑھنے لگا ہوں. جب 52 میل کتنے جسے جو تھک کے وہ بے شک نہ روئے. جب 52 میل سکینہ چلی ہے نا. بیٹا ویڈیو والے بیٹھ جاؤ, پیچھے سے مومن کہہ رہے بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں. جب 52 میل چلی ہے نا سکینہ گرم ریت پار. میرے بچوں اگر 10 بیٹے بھی ہونا میں اپیل کر رہا ہوں بی بی کا ذاکر ہونے کے ناطے, اور خدا لعنت کرے اس پر جو شراب بھی پیے, بی بی کا ذکر بھی کرے. خدا لعنت کرے اس پر جو بیٹی کو بیٹی نہ سمجھے, بہن کو بہن نہ سمجھے. خبردار ذاکرین علماء, میں تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں لیکن ان کو کبھی عورتیں نہ سمجھنا. جو پردے میں بیٹھی ہے یہ زینب کی کنیزیں ہیں. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بیٹا تھوڑی آواز کھول, میں بار بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. سن لو جملہ. جب 18 میل 52 میل گرم ریت پہ چلی ہے نا حسین کی مظلوم بیٹی 4 سال کی بطور, ادب سے پڑھوں گا. میری بی بی نے اشارہ کیا, سجاد میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. شمر نے رسی ڈھیلی کی. ہاں سکینہ بول. بھیا بھیا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں, بھیا خون جاری ہے, بھیا اب چلا نہیں جاتا, بھیا ضمانت دے دے. اب ماتم کرنا جو رونے کے لیے آیا ہے کچھ دیر کے لیے مجھے ماں کی چولی میں بٹھا دے اور سر کو دے کے غیرت مندو. میں غلط پر حسین اب کا مجرم حرام زادے نے خالی اونٹ منگوایا, سکینہ کو بٹھایا نہیں. اونٹ کے ساتھ سکینہ کو ایسے باندھا ماتم کا جیسے سمر کا سماعت پڑھتے ہیں. کتے نے تازیانہ مارا, تازیانہ سکینہ کے چہرے پہ لگا, اونٹ بھاگا. سکینہ کی آواز آئی, بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی. حوصلہ 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 میرے بچوں, حوصلہ. کوئی ہاتھ نہ چھوڑے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. لو میری بیٹی ہو, میں سکینہ اور سجاد کے اکٹھے مصائب پڑھنے لگوں. بتاؤں اسے سید سجاد کیوں کہا گیا. بیٹا تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن کوشش کرنا
غریب کربلا کا تابوت آنا ہے، اسیر شام کا تابوت آنا ہے، مقتول غیرت کا، یہ میرے جملے یاد رکھنا، مقتول غیرت کا تابوت آنا ہے۔ میرے بچوں کھل کر ہونا، میرے بچوں کسی کے ہاتھ میں رسی تو نہیں ہے، میری بیٹی اتنی تعداد میں بیٹھی ہو، آپ کو کسی نے پتھر تو نہیں مارا، حوصلہ دیکھ سکینہ کا۔ جب یہ قافلہ حلب شہر میں پہنچا نا میرا بیٹا، اب سننا سجاد کی مظلومی، جب حلب شہر میں پہنچا ہے نا، ایک عیسائی گھر آیا، اپنی بیٹی کو کہتا ہے خبردار تو نے باہر نہیں آئی، یہ خاموش نہیں، کہتی بابا خیر ہے، کہتا ہے یزید کے قیدی آئے ہیں، لوگوں کو حکم ہے کہ فاخرانہ لباس پہن کر ہاتھ میں ایک پتھر لے کر ان کا تماشا دیکھنے آؤ، بیٹا تو نے باہر نہیں آنا۔ کہا بابا تم کہاں چلے ہو؟ کہا نہیں بیٹا میں بھی نہیں چاہ رہا، لیکن میں دیکھوں تو صحیح قیدی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میرے بچوں مر جاؤ گے، جس نے پورا جملہ سن لیا۔ میں نے لاہور میں پرسوں یہ مسائل پڑھے، زادہ کی عزت کی قسم میں پڑھ کے چلا گیا، آدھا گھنٹہ میری بیٹیاں روتی رہی، میری بیٹیوں جملہ سن لینا۔ یہ باہر آیا عیسائی، اس نے حسین کو قرآن پڑھتے دیکھا، یہ وہاں آیا جہاں میرا بیمار مولا، چلو تھکے ہو تو کوئی بات نہیں، ہاتھ میں رسیاں ڈال کر گلے میں تاؤ، ساتھ بہن ساتھ باکر، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایوہ الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ سجاد کہتے ہیں پھر سلام کر، میرے بچوں ماتم نہیں کرو گے، سجاد فرماتے پھر سلام کر، پھر کہا السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، مولا فرماتے پھر سلام کر۔ جب نامی مرتبہ سلام کیا نا، تم تھکے نہیں ہو، میں آستہ آستہ پڑھا ہوں، جب نامی مرتبہ سلام کیا نا، سجاد دیکھ کے وہ کمینہ کہتا ہے خبردار عیسائی سلام نہ کرے اسے بار بار۔ عیسائی کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے اس کو میں سلام کروں، کہتے ہیں لگتا ہے کہ تجھے آج تک کسی نے مر جاؤ گے، میں نے تمہیں کچھ نہیں پڑھا۔ میرے بچوں ماتم کی تیاری کرو، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ روٹی کے لیے نہیں دیے، ماتم کے لیے دیے، وہ بندہ ماتم کی تیاری کرے۔ کہا کہ لگتا ہے تجھے آج تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ سجاد کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس میں اللہ سلام۔ عیسائی پیچھے ہٹا، کہتا ہے ذات کا قیدی دعوے ایسے کر رہے ہیں جیسے تو حسین کا بیٹا ہو، جسے ہائے کی ہے اللہ اس کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ کہتے ہیں یہ بتا یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، بڑے ایک گھونٹ پانی دے، مسائل میں نے اب شروع کیے، دیکھا میری بیٹیوں کی طرف سے رونے کی آواز، لگتا ہے نا کہ جنازہ پڑھا ہے۔ جب جنازہ آئے گا نا میرے بچوں، کوشش کرنا ہر بندہ کاندھا دے مگر دھکا نہ دے، ہو سکتا ہے اس نے اٹھائے ہو جس کے بازو نہیں۔ میری بیٹیوں جب تم میں چیخ پائے نا، آرام سے ادب سے درود پڑھ لینا، ہو سکتا ہے اس کی 4 سال کی بہن آج کہے مجھے ناشتہ دو، اور میرے سفروں کا قیدی بھائی کہا یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ کون ہے؟ سجاد کہتا ہے تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 97 پر۔ مولا سجاد کہتے ہیں اچھا یہ بتا تو مباہلے میں تھا؟ میں صاحب تو آپ پڑھنے لگا ہوں، تو مباہلے میں تھا؟ کہتے ہیں ہاں میں تھا۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتا مباہلے میں کون کون آیا تھا؟ عیسائی کہتے ہیں نبیوں کا نبی محمد آیا تھا، کہا اس کے ساتھ، کہا اس کے بیٹے آئے تھے، کہا اور کون آیا تھا؟ کہا اس کا بھائی آیا تھا۔ سجاد روک کے کہتے ہیں اور کون آیا تھا؟ عیسائی کہتے ہیں میں مجبور ہوں، جسے سمجھ آئیے وہ ماتم کرے، وہ ماتم کرے بندہ، کہتے ہیں میں مجبور ہوں، کیا مطلب؟ کہ لوگوں نے شراب بھی رکھی ہے، میں اس بی بی کا نام اس بازا ماتم کا بازار میں نہیں لوگا۔ بیٹا یہ منظر بنا دنیا کو پتا چلے ہم مجرے کیسے ہیں۔ سجاد کی آواز آئی، عیسائی آنکھیں بند کر، جو اٹھلی پر کہنا یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی، یہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی گھر آیا، بیٹی کو کہتے ہیں چادر اتار، مر جاؤ گے جس نے جملہ سن لیا، کہتے ہیں چادر اتار۔ بیٹا جلدی نہ کرنا، جب تک میں اعلان نہ کروں جنازے کا، چادر اتار۔ بیٹی کہتی کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا غیرت مند بن رہا تھا، تھا کہ اتنے چھوڑ
ابھی کیا ہوا؟ مجھے کہہ رہے چادر اتار، کہتے باہر وہ آئی ہے جس کی ماں مبہلا میں آئی تھی، اس نے چادر لی، بس اسی جملے پہ ختم کر دوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس ختم ہو گیا۔ اس نے چادر لی چھوٹی سی، میرے بچوں مجھے معاف کرو گے، سیدزادو اجازت ہے، باری مجلس اجازت ہے، وکاس بیٹا اس نے چادر جناب سکینہ کے سر پہ رکھی، ابھی رکھی تھی، حرامی تازیانہ گھماتا آیا، اتنا مارا سجاد کو کہ سکینہ کی آواز آئی، اور ناما اور میں چادر دیتی ہوں، اور میرا بھائی غریب ہے، سجاد کی آواز آئی اور مجھے مر جانے دے مگر چادر نہ دینا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اچھا اگر میں اداکاری کروں بیٹا ایک گھوڑ پانی دے، امام حسین کا ذاکر ہے نا، پیاس لگی، میں اداکاری کروں جناب زینب کی لعنت کوئی برداشت کر جائے، بہت بڑے حوصلے والا ہوگا۔ بتا رہا ہوں سید الساجدین کیوں کہا، جب میری بیوی نے چادر نہیں نہ اتاری، اب جو پردے میں میری بیٹیاں بیٹھی ان سے معافی مانگ کر چبلا کہہ رہا ہوں، جتنے سید ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اجازت سیدو اجازت ہے بیٹا اجازت ہے۔ جب شہزادی نے سر سے چادر نہیں نہ اتاری، کتے کا بچہ پہلے سجاد کو مارا تھا، اب یہ تازیانہ لے کر وہاں آیا، جہاں حسین کی 4 سال کی ماتم کا، اس نے سکینہ کو تازیانے مارنے شروع کیے، سکینہ کی آواز آئی، بھیا سجاد اسے کہہ دے میرے منہ پہ نہ مارے۔ آخری چولہ اگلے سال زندہ رہا تو سجاد کی شہادت پڑھوں گا۔ آج وہ چولہ پڑھنے لگا ہوں کہ سرگوتے والوں مر جاتے ہیں، نام پڑھاؤ، مر گئی زندان میں سکینہ، ہو گیا ناوارث سجاد۔ اور میرے بچوں ہاتھ کھڑے کرو، تمہیں جملہ سنو، سجاد بہن کا لاشا لے کر شام کے بازار میں آیا، آ کے کہتے ہیں حضرات ایک سید زادی مر گئی ہے، اور جنہوں نے چادر نہیں دی تھی ایک کفن دے دو۔ اور میرے بچوں کے ماتم کرا، کیا تو نے کفن نہیں دیا، کسی پہ غیرت نہیں نہ تھکا، کسی نہیں نہ تھکا۔ اعلان کرنے دو بیٹا، حضرات ایک ضروری اعلان سن گیا، سکینہ کے بھائی سجاد کو زہر دے کر مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے، اور جو اس وقت جنازہ میرے بغل سے جو اس وقت جنازہ نہیں تھا آج آ جائے، اور قیدی کا جنازہ ہے، اور یہ اس کا جنازہ ہے جس کا بیٹا رو رو کے کہتا تھا لوگوں اور میرا بابا مر گیا اور کوئی پریشان ہو، آئے سجاد آئے سکینہ اجڑ گئی، ماتم حسین ماتم سجاد۔